بعض لوگ رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے، کچھ ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں کہ جن کی وجہ سے صحت فی الحال نہیں مل رہی۔ تو بیماریوں کی کنڈیشن میں بھی فرق ہے، کچھ سے صحت کی امید ہوتی ہے، کچھ سے امید نہیں ہوتی۔ تو جہاں پر امید ہے کہ بعد میں ہمیں صحت مل سکے گی، تو رمضان کے بعد بھی کچھ دنوں کا انتظار کر لیا جائے تاکہ روزے کے بدلے میں روزہ ہو جائے۔ جس طرح نمازوں کے بدلے میں نمازیں قضا کرنے کا حکم ہے، تو ایسے ہی روزوں کے بدلے میں روزوں کا حکم ہے کہ روزے ہی ادا کریں۔ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کوئی مسافر ہو رمضان کے دنوں میں سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اختیار ہے، لمبا سفر ہے، رکھ لے تو ٹھیک ہے، نہ رکھے تو پھر فعدۃ من ایام اخر، رمضان کے بعد پھر رکھ لے۔ ایسے ہی مریض ہے، مرض کے ٹھیک ہونے کی امید ہے، مرض سے صحت ملنے کی امید ہے، تو پھر اس کے لیے بھی یہی حکم ہے فعدۃ من ایام اخر۔ یہ دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے کا دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے۔ اور اگر مرض ایسی ہے کہ صحت کی امید نہیں ہے تو پھر اس کے لیے الگ حکم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک روزے کا ایک فدیہ ادا کرے۔ فدیہ کا مطلب ہے کہ جس طرح مقدار فطرانے کی ہے، یعنی ایک روزے کے بدلے میں گندم دینا چاہے یا گندم کی کوئی بھی بنی ہوئی چیز، مثال کو آٹا دینا چاہے، ستو دینا چاہے، تو پھر 2.25 کلو احتیاطاً 2 کلو یا 2 کلو کی قیمت ادا کرے ایک روزے کے بدلے میں۔ 2 کلو اگر پورا رمضان روزے نہیں رکھتا تو 60 کلو، یعنی 1.5 من گندم یا گندم کی موجودہ قیمت اسی دن، جس دن ہم یہ صدقۃ الفطر ادا کر رہے ہیں، اسی دن کی قیمت ہوگی۔ اب اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ بھائی کئی لوگ مانگنے والے یا کئی لوگ ضرورت مند سامنے ہوتے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ اتنی رقم ان کو اکٹھی کر کے دی جائے جس سے ان کا گزارا کچھ نہ کچھ چیز وہ خرید تو سکیں۔ اب 5 روپے 10 روپے کا نوٹ کسی کو تھما دیں گے، اس سے کچھ بنے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، فطرانہ یا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ مستحق و ضرورت مند ہو، لیکن یہ چیز کوئی دیکھے نا، کوئی انسانی سینس ہوتی ہے، دیکھنے کی چیز ہوتی ہے، غور کرنے کی چیز، اس سے اس کا بیچارے کا بنے گا کیا؟ نہ آنے جانے کا اس کا کرایہ پورا ہو، نہ ہی کوئی سواری کا وہ کرایہ بھر سکے، تو کیا اس چیز کے ادا کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اتنی اماؤنٹ تو ہونی چاہیے کہ کسی حساب سے اس کا کچھ خرچہ پیدا ہو، خرچہ پورا ہو، کوئی کپڑے لے سکے، کوئی جوتی لے سکے، اپنے لے سکے، بچوں کی لے سکے، تو اس صورت میں اتنا اس کو دینا چاہیے، چاہے کم لوگوں کو دے دیں لیکن کچھ اماؤنٹ ہونی چاہیے جس سے اس کا کچھ گزارا بنے۔ ایسے تو آپ کے گھر سے لے گیا، پھر اور گھر سے مانگے گا، اور گھر سے مانگتے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہ کریں، کچھ اچھی اماؤنٹ ان کو دینی چاہیے۔ اب یہ دے کس کو سکتے ہیں؟ ان لوگوں کو دے سکتے ہیں جو ضرورت مند ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے بھی کسی ایک ویڈیو کے اندر ہم نے بتایا کہ ان لوگوں کو دے سکتے کہ ان کو نہیں دے سکتے۔ 4 رشتوں کے علاوہ باقی سب کو دے سکتے۔ نمبر 1، جن سے آپ پیدا ہوئے، یعنی والد والدہ، ان کے آگے والد والدہ، یعنی پوری نسل جو ہے، ان کو نہیں دے سکتے۔ نمبر 2، جو ہماری نسل ہے، ہم سے پیدا ہوئی، اس کو اپنی اولادوں کو نہیں دے سکتے، اولادوں کی اولادوں کو نہیں دے سکتے۔ نمبر 3، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ نمبر 4، سید پر زکوٰۃ نہیں، یا پاکیزہ خاندان ہے، اس پر گفٹ اور تحفہ لگتی ہے، اور علاقے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی خدمت گفٹ اور تحفے سے کریں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کا قرض ادا کرتے ہیں، یا دینے والوں نے اس سے قرض لینا ہوتا ہے، اس سے کٹوتی کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ جو فدیہ ہے، فطرانہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان کی ادائیگی کے وقت نیت معتبر ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ادائیگی پہلے ہو چکی ہے، قرض پہلے کا ہے اور ابھی نیت ابھی کر رہے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جس وقت دے رہے ہیں اس وقت کی نیت کا اعتبار ہے، اور ہینڈ اوور کرانا ضروری ہے زکوٰۃ کو، فطرانے کو، فدیے کو۔ قرض میں کٹوتی نہیں کر سکتے، اور ایسے ہی کسی کو مکان بنوا کے دے دیں پھر کہیں کہ یہ آپ کو ہو گیا، تو اس طریقے سے بھی نہیں، کیونکہ آپ نے مالیت جو دینی ہے، جو پیسہ دینا ہے، اس کو ادا کرتے وقت، دیتے وقت، ہینڈ اوور کرتے وقت، اس وقت نیت کرنی ہے۔ تو پہلے اس کو پیسے دے دیں، وہ آگے پیمنٹ کر دے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھیں، جو مریض ہیں وہ جلد از جلد اپنا فطرانہ بھی ادا کریں، فدیہ بھی ادا کریں، تاکہ اللہ کے ہاں سرخروئی نصیب ہو۔ اللہ پاک